کو قبول فرمائیں اور دارین کی سعادتیں عطا فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کی جو تلاوت کی گئی ہے اس کے متعلق میرا اللہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر انسان عزت چاہتا ہے، ہر انسان وقار چاہتا ہے، ہر انسان نعمتیں چاہتا ہے، ہر انسان سکون چاہتا ہے، ہر انسان اطمینان چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کبھی سکون کے لیے کسی دروازے پر، کبھی کسی دروازے پر، کبھی کسی دروازے پر، نعمتوں کے لیے، دولتوں کے لیے، عزتوں کے لیے، وقار کے لیے غرض کے انسان سوچتا ہے اس دروازے پر بھلا ہوگا، اس دروازے پر بھلا ہوگا، اس دروازے پر بھلا ہوگا، مگر اچھی طرح یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہمارا کہیں بھلا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہمارا جو بھلا چاہنے والی ہستیاں ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر اپنا بھلا کسی اور دروازے پر تلاش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں کیا کوئی ہمارا بھلا چاہنے والا ہو سکتا ہے؟ ہماری ماں بھی اتنا ہمارا بھلا نہیں چاہ سکتی جتنا مصطفیٰ جان رحمت بھلا چاہتے ہیں۔ ہمارے بابا ہمارا اتنا بھلا نہیں چاہ سکتے جتنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا بھلا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا، ہمارا استاد ہو، ہمارا پیر ہو، ہمارا بھائی ہو، ہماری بیوی ہو، ہمارے بچے ہو، کوئی ہمارا اتنا بھلا نہیں چاہ سکتا جتنا آمینہ کے لال نے بھلا چاہا ہے۔ اندازہ تو کریں، ہم پیدا ہو چکے، پیدا ہونے کے بعد بھی پوچھو اپنی ماؤں سے، پوچھو اپنے بابا سے، پوچھو اپنے بھائیوں سے، پوچھو اپنے رشتہ داروں سے، کیا کوئی ہے جس نے ہاتھ اٹھا کر پوری پوری رات ہمارے لیے دعائیں کی ہے؟ واللہ اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے۔ ارے انسان پوری رات اپنے لیے دعا نہیں کرتا تو پوری رات کسی اور کے لیے کیا دعا کر سکتا ہے؟ بلکہ جو راتیں دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اس رات میں بھی انسان پوری رات دعا نہیں کرتا۔ شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، شب عرفہ ہے، شب عید الفطر ہے، یہ ساری راتیں ہیں، لیکن انسان پوری پوری رات اپنے لیے دعا نہیں کرتا تو کسی اور کے لیے کیا دعا کر سکتا ہے؟ لیکن مسلمانوں، ہم امت محمدیہ ہو کر کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور آمینہ کے لال ہمارے لیے پوری پوری رات دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اور کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ اللہ! جن کی دعاؤں کو رد ہونے کے حوالے سے خطرات ہیں وہ دعا نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! جس کی دعا رد ہو سکتی ہے وہ دعا نہیں کر رہا ہے، جس کی دعا رد کی جا سکتی ہے وہ دعا نہیں کر رہا ہے، بلکہ جانے دعا ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں، جن کی دعا کا عالم یہ ہے، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ ہمارے نبی کی دعا کی شان یہ ہے جس کے لیے اجابت جھک کر گلے سے جسے لگا۔ ہمارے آقا نے ہماری پیدائش سے پہلے ہمارا مقدر جگانے کے لیے ہمارے لیے دعائیں کی، ہماری تقدیر سنوارنے کے لیے ہمارے لیے دعائیں کی۔ اندازہ تو کریں، اگر آپ اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں۔ حضور کی دعا کے بعد پھر ہمیں کس کی دعا کی محتاجی ہے؟ جانے عبادت ہمارے لیے مانگ چکے، جانے دعا نے ہمارے لیے دعا کر لی۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے حضور کی دعا کی شان کیا ہے۔ حضرت آدم اگر نام محمد لے لیں، یا رسول اللہ، 200 سال تک حضرت آدم دعا کر رہے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ نام محمد زبان پر آیا تو دعا کو قبولیت کا شرف عطا کر دیا۔ جس کا نام آنے پر دعا قبول ہوتی ہو، جس کا نام آنے پر دعا
جب وہ جانے دعا خود دعا کرے تو پھر دعا کی معراج کا عالم کیا ہوتا ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے لیے کبھی مغفرت مانگ رہے ہیں، کبھی نصیبے کی بلندی مانگ رہے ہیں، کبھی کچھ مانگ رہے ہیں، کبھی کچھ مانگ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں خیر طلب کر رہے ہیں، جنت طلب کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، اتنی خیر خواہ ذات، اتنا بھلا چاہنے والی ذات جو مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، ہم ان کا در چھوڑ کر کہیں اور بھلائی ڈھونڈنے نکلے، نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ ہم بھلائی ڈھونڈنے کے لیے گناہوں کے اڈوں کی طرف نکلے، اور جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں تباہی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں سکون نہیں ہے، جہاں گناہ ہے وہاں قرار نہیں ہے، جہاں گناہ ہے وہاں اطمینان نہیں ہے۔ اس لیے کہ اچھی طرح یاد رکھنا، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، مجھے اتنا سمجھتا ہے کہ گناہ سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو یا بڑے سے بڑا گناہ کرو، حضور کا دل دکھتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر راستے پر بیٹھنے والے بھکاری کا کوئی دل دکھائے، آپ غور فرمائیں، جس بھکاری کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، اگر اس کا کوئی دل دکھا دے تو بندہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ کسی بھکاری بھیک مانگنے والے کا کوئی دل دکھائے تو بادشاہوں کے ہاتھ میں بھیک کے کٹورے آ گئے۔ تاریخ پڑھنے، بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت و تاج کیوں لوٹے؟ کسی کا دل دکھانے کی وجہ سے۔ بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں، کسی بھی انسان کی جو الٹی گنتی شروع ہوتی ہے، کسی بھی انسان کی ترقی جب تنزلی میں تبدیل ہوتی ہے، کسی بھی انسان کی عزت جب ذلت میں بدلتی ہے، تو اس کے پیچھے سب سے بڑا راز یہ ہوتا ہے کہ اس نے کسی نہ کسی کا دل دکھایا۔ اللہ کے نزدیک دل دکھانے سے کوئی بڑا جرم نہیں ہے، کوئی بڑا گناہ نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، راستے پر بھیک مانگنے والے بھکاری کا اگر دل دکھا دیں تو بادشاہوں کے ہاتھ میں بھیک کے کٹورے آ گئے، بڑے بڑے عزت دار ذلیل ہو گئے۔ مسلمانوں، کبھی غور بھی کیا، گناہ کرنے سے پہلے، ابھی میں گناہ کے حوالے سے جنت اور جہنم کا ذکر نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، کبھی غور بھی کیا، کسی کافر کا دل دکھایا تو بھی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، کسی بھکاری کا دل دکھایا تو بھی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! کیا خیال ہے، جس کو اللہ رب العزت نے بادشاہوں کا داتا بنا کر کے بھیجا، جس کو اللہ نے بادشاہوں کا بادشاہ بنا کر بھیجا، جس کو اللہ نے شہنشاہوں کا شہنشاہ بنا کر بھیجا، جس کو اللہ نے آقاؤں کا آقا بنا کر کے بھیجا، جس کی ذات پر آقائیت ختم ہے، جس کی ذات پر بزرگی تمام ہے، جس کی بارگاہ کے اندر اللہ اکبر عزت بھی پہنچ کر کے معزز ہو جاتی ہے، جس کی بارگاہ میں علوم کو معراج نصیب ہوتی ہے، جہاں پہنچ کر حسن بھی معراج پاتا ہے، جہاں پہنچ کر عقل بھی معراج پاتی ہے، جہاں پہنچ کر عبادت کو بھی معراج نصیب ہو جاتی ہے، اس ہستی کا دل اگر کوئی دکھائے تو پھر وہ سکون کیسے پائے؟ لوگ کہتے ہیں امت مسلمہ کا زوال کا سبب یہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے۔ سارے دانشوروں کی فکر سر آنکھوں پر ہے، سارے دانشوروں کی آرا سر آنکھوں پر ہے، لیکن ہم کو جو سمجھ میں آیا بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھ کر کے وہ یہ، اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں، گناہ کوئی بھی کرو، چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا، وہ ڈائریکٹ رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، حضور کا دل دکھاتا ہے۔ مجھے بتاؤ، اب مسلمان رو رہا ہے کہ ہماری لاشیں بے گورو کفن کہیں پر تڑپ رہی ہے، اب مسلمان بے چین ہو رہا ہے، ہماری بیٹیوں کا سہاگ اجڑ رہا ہے، مسلمان اب بے چین ہے، مرثیہ خواہ ہے کہ لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی ہے، ننھے ننھے بچے یتیم ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں سے دھویں اٹھ رہے ہیں، ہماری بستیاں جل رہی ہے، ہماری قوم گھر کے بے گھر ہو رہی ہے۔ مجھے بتاؤ، جو مصطفیٰ جان رحمت
کے دل کو ایک دن میں کئی 100 مرتبہ دکھائے، وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جیے گی؟ وہ قوم وقار کے ساتھ کیسے جیے گی؟ وہ قوم سکون کی سانس کیسے لے گی؟ قرآن میں میرا اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے، دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔